اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، کربلا کی جنگ میں چوتھے دن حضرت امام پاک کی طرف سے لڑنے کے لیے فجر کے وقت مالک حضرت امام پاک سے اجازت لے کر تیار ہو جاتا ہے اور مالک اللہ کا نام لے کر میدان میں آ جاتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی پلیز جو میرا مقابلہ کرے، تو لشکر سے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ مالک گھوڑے پر سوار خود آگے بڑھ کر یزیدیوں کو قتل کرنے لگ جاتا ہے اور دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہے، جدھر کوئی پلید نظر آئے ادھر ہی وار کر دیتا ہے اور آپ کا کوئی وار خالی نہیں جاتا، اور آخر آپ فجر کے وقت شہید ہو کر اپنے پیارے رب سے جا ملاقات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیک رشید جنگ کے لیے میدان میں آ جاتا ہے اور نیک رشید گھوڑے پر سوار ہو کر سب کو فنا کرنے لگ جاتا ہے۔ جو بھی گھوڑا ہاتھی آدمی سامنے آتا ہے سب کو موت کا مزہ چکھاتا ہے اور سب کو دوزخ میں کاٹ کاٹ کر بیچتا ہے، اور نیک رشید امیر پلید کا جھنڈا میدان کے اندر گرا کر اوپر سے گھوڑے کے پاؤں میں کچلتا ہے، اور دشمنوں کو اس بات کی بڑی آگ لگتی ہے اور انہوں نے نیک رشید کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا، اور غازی جنت الفردوس کی طرح روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ میدان میں آ جاتا ہے اور آپ میدان میں آ کر نعرہ بلند کر کے کہتا ہے کہ پلید کوفیو، اللہ اور رسول کی لعنت ہو تم پر، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اور عبداللہ میدان میں جب آتا ہے تو آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری ہی تیوری آ رہی تھی کہ امام پاک سے کمینے بیر کما رہے ہیں۔ عبداللہ 200 کوفیوں کو فنا کر کے پھر خود شہید ہو جاتا ہے اور آپ کی روح مبارک جنت کی طرح روانہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام پاک نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 10 مومن بھی جنت میں گئے ہیں جو کہ جنگ میں نہیں آ سکے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، اور یہ 10 مومن حضرت امام پاک کے غم میں شہید ہو گئے ہیں۔ پھر ایک عورت جنگل میں پانی بھرنے کے لیے گئی اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ پلید یزیدیے ہیں جو حضرت امام پاک سے لڑ رہے ہیں، اور ان حرامیوں کو تو رب کا خوف بھی بھول گیا ہے۔ عورت نے دیکھا کہ حضرت امام پاک کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں اور جو مومن آتا ہے وہ پلیدگی شہید کر دیتے ہیں، اور حضرت وہ نیک صفات عورت پانی بھر کے گھر آ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ پیارے بیٹے، موذیوں نے حضرت شاہ علی کا فرزند گھیرا ہوا ہے اور حضرت امام پاک کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں اور پلید یزیدیوں کا لشکر زیادہ ہے، اور حضرت امام پاک کے بہت قدر مجید والے اعلیٰ مقام والے حضرت حسین پاک سے قربان ہو کر جنت جا رہے ہیں۔ اور اے میرے لاڈلے بیٹے، جو دنیا کا مال کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت جائیداد سب فانی ہے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام اور اسلام زندہ ہے۔ جا میرا بیٹا، کتے یزیدیوں کے ساتھ جنگ کر اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر۔ بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے پیاری ماں، میں بہت خوش بخت ہوں کہ امام پاک کی طرف سے پلید کوفیوں سے لڑوں گا اور جتنے بھی موذی ہیں سب کو نکال نکال کر تلوار سے ماروں گا۔ آگے شاہ حسین کے آگے شہید ہو کر میں بڑا نصیب والا ہوں کہ آگے حضرت شاہ حسین سے شہید ہو جاؤں گا، جو میں جنت خرید لوں گا۔ آپ نے مجھے جو نصیحت کی ہے میں اسے ہرگز نہیں بھولوں گا، اور ماں دیر نہ لگا، مجھے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے جا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو حضرت امام پاک کے پاس لے کے آ جاتی ہے اور دونوں ماں بیٹا امام پاک کو جھک کر سلام کر کے کہتے ہیں کہ ہم دونوں آپ پر قربان ہونے کے لیے آ گئے ہیں، امام پاک ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے۔ تو آگے سے امام پاک جواب دیتا ہے کہ اے بی بی، تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ سکتی ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ اللہ کے پیارے اور لاڈلے امام، اگر میرے لاکھ بھی بیٹے ہوتے تو میں ایک ایک کر کے آپ پر قربان کر دیتی، اگر میرے 1000 فرزند بھی ہوتے تو میں آپ سے وار کر پھینک دیتی، اگر قریش قبیلہ بھی ہوتا تو میں آپ سے قربان کر دیتی۔ عورت کا بیٹا امام پاک کی اجازت لے کر ماں کو سلام کر کے میدان میں آ جاتا ہے، اور عورت کا بیٹا بڑے بڑی کوفیوں کو موت کا مزہ چکھاتا ہے
وہ سر کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیتا ہے، اور پھر ایک پلید اس کے بیٹے کو تیر مارتا ہے جو اس کے دل پر لگتا ہے، اور وہ غازی شہید ہو کر جنت کے راستے پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک پلیدی یزیدیے نے اس کے سر کو کاٹ کر ماں کی طرف پھینک دیا، اور ماں اپنے فرزند کا سر لے کر رونے لگ جاتی ہے، اور دل ہی دل میں کہتی ہے کہ تم چھوٹے سے تھے جب میں نے تم کو گود میں پالا تھا، اب جوان ہو گئے تھے اور تم ماں کو الوداع کہہ کے جا رہے ہو۔ ماں اپنے بیٹے کا کٹا سر کبھی منہ سے چومتی اور کبھی سینے سے لگاتی اور دیکھتی کہ اس کے بیٹے کا منہ چاند کی طرح چمکے مار رہا ہے، اور ماں کہتی کہ ہمارے غازیوں کے تم بھی غازیوں کے پیچھے شہید ہو گئے ہو، یہ میری خوش بختی ہے کہ میں نے اپنے امام پاک کا ساتھ دیا۔ ماں بیٹے کا سر رکھ کر ان پلیدیوں کو مارنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں آ جاتی ہے، اور 27 موذی کوفیوں کو فنا کر کے خود شہید ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! عورتوں کے ماشاءاللہ اتنی جنگ کرتی ہے، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جنت خاتون کی مجلس میں روانہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر مصر کا ایک نیک نوجوان تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، وہ حضرت امام پاک کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر اجازت لے کر میدان میں آ جاتا ہے، اور اللہ اکبر کے نعرے مار کر ان پلیدیوں سے ٹکراتا ہے۔ اور عبد الرحمن مصر کا بڑا نامی نوجوان تھا، بڑی مصر میں آپ کے چرچے تھے، آپ اتنے نوجوان اور بہادر تھے، آپ جدھر جاتے تلوار سے وار کر کے ان کی گردنیں اڑا دیتے، اور کچھ پلیدیوں کے تو آپ نے مورے بھی توڑ دیے تھے، اور 119 کوفیوں کو مار کر آپ خود شہید ہو گئے، اور آپ کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر رشید میدان میں آ کر بہت یزیدیوں کو مارتا ہے، اور آپ کو ایک تیر لگ گیا جس کی وجہ سے آپ کے کندھے سے خون بہنے لگا۔ آپ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، اور آپ نے پلیدیوں کو ایسے مارا جیسے شیر بھیڑوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ سب کو کس کس کے تیر مار رہے تھے کہ پھر خود شہید ہو گئے، اور آپ کے پیچھے 9 غازی اور شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک حضرت امام پاک کا غلام تھا جو کہ حافظ قرآن تھا، وہ ہاتھ باندھ کر امام پاک سے اجازت مانگتا ہے کہ امام پاک مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی میدان میں جنگ کر کے ثواب کما لوں۔ آگے سے امام پاک جواب دیتے ہیں، اے خوش نصیب غلام، ہم نے آپ کو اتنے چاہ سے خریدا تھا، اور زین العابدین کو تم سے بڑا پیار ہے، تیرا مالک زین العابدین ہے، اس سے اجازت مانگو۔ اور پھر غلام زین العابدین کے پاس جاتا ہے اور اس سے اجازت مانگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ امام پاک مجھے آزاد کر دو، میں بھی جنگ میں شہید ہو کر اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر میں جنگ میں نہ شامل ہوا تو ساری عمر کا پچھتاوا رہے گا۔ مجھے زین العابدین اور اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر آزاد کر دیتا ہے۔ زین العابدین اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر اسے آزاد کر دیتا ہے، دونوں گلے لگ کر روتے ہیں اور اس جدائی پر بڑا غم کرتے ہیں۔ پھر غلام حضرت زین العابدین سے اجازت لے کر نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر میدان میں موذیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور آپ سے بڑے بڑے موذی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ موذی نے جب اس غلام کا نعرہ سنا، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ڈر کے پیچھے بھاگ گئے، اور وہ غلام ان موذیوں پر خود وار کرنے کے لیے گرا۔ آپ نے بہت بڑے موذی کوفیوں کو آنکھوں میں تیر مار کر اندھا کر دیا، اور پھر خود شہید ہو گئے، اور آپ کی روح مبارک بھی جنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب حضرت امام پاک کے دل نے آہ کی آواز نکالی کہ اب سارے یار پیارے شہید ہو گئے ہیں، اور میرا وقت آ گیا ہے، تو آپ کے بیٹے بھتیجے امام پاک کے پاس آ کر اجازت مانگتے ہیں، اور اس وقت رات ہو گئی تھی۔ امام پاک نے فرمایا کہ صبح فیصلہ ہوگا کون میدان میں اترے گا، اور اب رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ اور پھر سارے امام پاک کے بیٹے بھتیجے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور لڑائی پھر اگلے دن فجر پر جا پڑتی ہے۔